جب اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور فرعون سے آزادی دے دی، تب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحیرہ احمر کو پار کیا اور وہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کچھ ٹھیک نظر آنے لگا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر ملک شام کی جانب چلے جاؤ، مگر ان دنوں ملک شام پر قوم اعمال کا قبضہ تھا، جو کہ بہت برے کفار تھے، مگر وہ بہت ہی زیادہ جنگجو، طاقتور اور ظالم لوگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر اپنے ساتھ قوم مالکہ سے جنگ کے لیے نکلے تو بنی اسرائیل ان کے بہت قریب جا کر ڈرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ جابر ہیں اور ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ برا لگا اور اللہ پاک نے ان لوگوں کو یہ سزا دی کہ وہ جس میدان میں گئے تھے وہیں پر 40 سال تک بھٹکتے رہے اور باہر نہ نکل سکے، جو کہ 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایات کے مطابق قوم بنی اسرائیل صبح سے چلنا شروع کرتی اور شام کو ایک جگہ پر رک کر قیام کرتے کہ صبح یہیں سے سفر شروع کریں گے، مگر جب صبح ہوتی تو خود کو اسی جگہ پر پاتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ یوں ان کا کھانا پینا اور تمام سامان بھی کچھ ہی ہفتوں میں ختم ہو گیا اور وہ لوگ بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ لوگ اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے اور اللہ پاک کی ذات کے آگے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو ان پر ترس کھا کر اللہ پاک سے دعا کی، جس کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے وہاں پر بہت ساری نعمتیں بھیج دی، یہاں تک کہ جب ان کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، جہاں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہ میدان جہاں وہ پھنس گئے تھے وہ بالکل ہی چٹیل میدان تھا، جہاں وہ لوگ سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ اسی لیے ایک بڑا سفید بادل اللہ پاک کے حکم سے سارا دن ان کے سر پر رہتا تھا، جس کی چھاؤں میں وہ لوگ چلا کرتے، اور رات کو ایک بہت بڑا روشن ستون نیچے آ جاتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ اپنے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس طرح بہت ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں، جن میں ایک نعمت من و سلویٰ بھی تھی۔ یہ اصل میں وہی کھانا تھا جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے اتارا تھا، جو کہ 2 کھانے تھے، یعنی من اور سلویٰ۔ من شہد کی طرح کا میٹھا کھانا تھا، جو کہ ایک طرح سے شبنمی گوند تھا، جو وہاں کے پیڑوں کے پتوں پر جمع ہو جایا کرتا تھا، جسے بنی اسرائیل کے لوگ جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اور سلویٰ کا مطلب ایک طرح کا پرندہ ہی تھا، جسے بٹیر بھی کہا جاتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو بٹیر پرندے لاکھوں کی تعداد میں آ کر بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، جس سے وہ بہت ہی آسانی سے پکڑ لیتے اور پھر اسے بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلویٰ ایک ایسا کھانا تھا جو کہ بہت جلد ہضم ہو جاتا، رنگ اور خوشبو اور ذائقے کے معاملے میں بہت ہی بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ان پر ایک خاص کرم یہ بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کے بال ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑے کبھی بھی نہ تو پھٹا کرتے تھے اور نہ ہی پرانے ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا وہ ایک لباس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا تھا، جو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑا ہوتا رہتا تھا۔